ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بن آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ جس عمل کی بات سورۃ یاسین پڑھی جائے، انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس میں کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا، اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں، اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی؟ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک۔ دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جہاں 40 پردیسی، 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیشیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات
قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے، یقین کامل ہے۔ پھر مانگیں کیا؟ سوچنا، جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے۔ ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا، ایمان نہ ملا، ایمان نہ ملا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ پھر دعا کیا ہے؟ وہ اغننی بفضل کا امن سوا، اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مثلاً دعا ہے، آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگ دستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما۔ اب کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے، اللہ ایسی کفایت فرما یا کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں، ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا، تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے، اللہ مجھے حلال بھی چاہیے، ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے، ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے۔ میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے۔ ایک صاحب کے پاس ایجنسی تھی، کہنے لگے ایک دفعہ میاں بیوی ہم روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا بیوی کا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میدا ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں روگ لگ گئے ہیں، کھانے لاجواب ہیں، اس وقت غربت تھی، تنگ دستی تھی، دل چاہتا تھا کھانے کو، طبیعت چاہتی تھی راحت کو، اب وہ نہیں ہے، اور جب سے یہ دعا پڑی ہے پھر رب نے وسعت کے دروازے کھولے۔ اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا، بالکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا، وہ ایجنسی لی جو کوئی نہیں لیتا تھا، اس نے لے لی، سستی ملتی تھی، لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی، قدرت کی قوت تھی، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی کفایت نہ کرے، اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو کفایت کرے، پر حلال مانگتا ہوں، طیب مانگتا ہوں، طاہر مانگتا ہوں، مطہر مانگتا ہوں، حرام نہیں مانگتا۔
حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا. میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا, وہ بس ایک دفعہ پڑھا, مجھے نہ بھولا. پھر فرمایا سود کا انجام تنگ دستی اور فقر ہے. ہاں, اور ایک اور صحابی کا قول ہے, اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام فقر اور قلت ہے. اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے. اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری کفایت کر دے. تو پھر اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتے ہیں, آگے ذرا سنیں. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ, مولا مجھے غنی کر دے, مجھے پتا ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا, محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا. کیا کمال دعا ہے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ, اغننی, مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے. میں جا رہا تھا, سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی, اور سر پہ گارے کا تھال تھا اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا. میں نے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے. وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا. آگے ایک اور مزدور کھڑا تھا, اس نے چھت کی لپائی ہو رہی تھی بھوسے والے گارے سے. تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی, اس نے پہچان لیا. میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا. وہ اغننی, اللہ مجھے غنی کر دے, بے فضل کا, ہوگا تیرے فضل سے. محنت شرط ہے, یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھیں, غور بھی سنیں. محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پہ ہو جائے. نا, ہاں محنت شرط ہے, محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے. کتنے ساری عمر محنت کرتے ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاهُ, اور مولا ایک شفقت یہ کرنا, مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. امن سوا, کسی کے در کا بھکاری نہ بنانا, کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا, اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا, اللہ مجھے عاجز نہ بنانا. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاهُ, اتنی طاقتور دعا ہے. اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں, اندر کے مفہوم کو دیکھیں, اندر کے ترجمے کو دیکھیں. آج بھی پڑھیں گے, کل بھی پڑھیں گے, لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں. اللہ کی ہاں قیامت کے دن سننا غور سے, عدد نہیں تولے جائیں گے, عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا. اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے, اس کی طلب کتنی ہے, اس کی للہیت کتنی ہے, اس کی طلب کتنی ہے, اور اس کا جذبہ کتنا ہے, اللہ کے ہاں یہ تولا جائے گا. اور پھر اگلی بار وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا, جس قربانی سے کیا جائے گا, جیسے آپ چوکنا ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں, اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے, وہ نور تولا جائے گا. اس مجاہدے سے نور ملتا ہے, اس مجاہدے سے. ہاں, گھروں کو چھوڑا, آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے, اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا, اس قربانی پہ جو قربانی آئی, کبھی جاگنے کی, کبھی ٹیک ہٹانے کی, کبھی توجہ کرنے کی, کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی, اس میں نور ملتا ہے. یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاهُ, مولا مجھے غنی کر دے, اور مجھے پتا ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا. میں نے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات لقد جاءکم رسول کے آخر تک, آخری دو آیتیں کو بہت فائدے کچھ بتائے تھے. ایک کمال حصہ وہ بتاتا ہوں جس کے اندر حفاظت ہے اور روٹی ہے, رزق ہے. اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ سے, اور وہ سنیے گا غور سے. میں محدثین کی روایات کے ساتھ فقہا کی ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں, اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے, اسی کا اس کی فضیلت ہے, اور اسی کے اندر اس کا فائدہ ہے. واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت مالدار تھا اور میرا بہت بڑا کاروبار تھا, بہت بڑا بزنس تھا. میرے پاس ایک باندی آئی, مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی, حتیٰ کہ اس کی محبت میں اپنے کاروبار کو بھول گیا, سب کچھ بھول گیا. اس کی محبت سب کچھ اتنا بھولا کہ میرا کاروبار آخر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا. اور نیچے جاتے جاتے میری ہر چیز میری ختم ہو گئی, حتیٰ کہ میں گھر کو بیچنے لگ گیا, گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچنا شروع کر دیا. پھر حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گئی, اور میں نے گھر کے ملبے کو بیچنا شروع کر دیا. اینٹیں ہیں, فلاں چیزیں ہیں, توڑ کے اتنا میں نے گھر باقی رکھا کہ سر چھپانے کی جگہ رہے. زچگی کا وقت تھا. میری بیوی نے مجھے کہا
کہیں سے گوشت لیا، کہیں سے شہد لیا، کہیں سے آٹا لیا، میری ضرورت ہے اور میں بیوی کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں، میں اسی کی محبت میں، اسی باندی کی محبت میں، اسی کے عشق میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا، میں تو کونج مانگوں کر لاؤں، اسی میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا، پھرتے ہیں میر خار کچھ پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کچھ پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، سب کچھ ختم، اور پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے، میں گھر سے نکلا اور نکلا گھر سے، اور میرے اندر ایک کیفیت آئی کہ اب اس گھر میں اس وقت تک منہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر نہیں سکوں، بس میرے اندر یہ کیفیت آئی، اور میں گھر سے نکلا، اور نکلتے میری کوئی منزل نہیں تھی، ایک شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں، مہینوں کا سفر کر کے ایک جگہ گیا، ایک جگہ جا کے میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی، کہا کہ میں ایک مالک کے گھر گیا، اس کا گارا اٹھانا تھا، اینٹیں بنانی تھی، گارے سے اینٹیں بنانی تھی، اس کے گھر کا کام کرنا تھا، وہ تھا کوئی درویش، ایسے دیکھ کے مجھے کہنے لگا بیوی کو گوشت شہد آٹا تو دے آتا، ایسے چھوڑ کے آ گیا، اچھا تیرا اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا، تو ایسا کر تو لقد جاءکم پڑھتا رہنا، تیرے کام بن جائے، کہا کہ اس کی بات سے مجھے لگا تو جھٹکا کہ یہ بیوی والا واقعہ، یہ آٹے والا واقعہ، یہ گوشت والا واقعہ تو مجھے پتا ہے، اور میں اپنی بیوی کی ضروریات میں مارا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اس کو کیسے خبر ہے؟ اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، ہلا دیا، میں مزدوری کی چلا آیا، پھر میں کبھی کبھی یہ پڑھتا رہتا تھا، اس کی بات یاد آتی تو پڑھتا رہتا تھا، سالہ سال گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے، جب سالہ سال گزر گئے، ایک روایت میں یہ واقعہ صرف بغیر لقد جاءکم کے ہے، اور ایک روایت حدیث کی نہیں، واقعے کی روایت، ایک روایت میں سورۃ توبہ کے ساتھ ہے، کہنے لگے حالات گزرتے گئے، دن رات گزرتے 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 16 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اور میں مالدار ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا، میرے جی میں آیا کہ اپنے باقی زندگی کا وقت اپنے وطن میں جا کے گزاروں، بوڑھا ہو گیا تھا، میں آیا تو راستے میں مجھے قزاق ملے، ڈاکو ملے، اور انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا، اور میرے تن کے کپڑے تھے، میرا ہر سب کچھ ختم ہو گیا، اب پھر وہی فقیر کا فقیر، خالی کا خالی، اور ایک جگہ میں نے کھڑے ہو کے میں نے ایک بندے سے فریاد کی، قافلہ جا رہا تھا، مجھے فلاں شہر پہنچا دو گے، میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، وسط کا واسطی، بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ نا واسطی لکھتے ہیں، وسط کا رہنے والا ہوں، کیا مجھے وہاں پہنچا دو گے؟ کہنے لگا ہاں، اس شہر میں پہنچایا، میں ایسے اندازوں سے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہ پہنچا، سنیں تدبیر اور تقدیر کا نظام، ذرا اب تقدیر کا نظام شروع ہو رہا ہے، اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے، اور کہا کہ میں زمانے کا مارا ہوا، حالات کی گردشیں، غربت بھی دیکھی، تنگ دستی بھی دیکھی، مال دیکھا پہلے، پھر باندی سے محبت ہو گئی، پھر غربت پہ آ گیا، پھر تنگ دستی پہ آ گیا، پھر گھر بھی بیچ ڈالا، آخر گھر سے نکل گیا، منہ کر گیا کہیں، پھر میں نے مزدوریاں کی، پھر مالداری پہ آ گیا، پھر سارے مال کا نچوڑ آخرکار مجھ سے ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے لوٹ لیا، پھر میں نے آخری عمر کی غربت اور تنگ دستی دیکھی، ابھی نہیں زندگی کی کیفیتوں میں، بیوی مر گئی ہوگی، وہ بچہ پتہ نہیں پیدا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، نہ معلوم کیا حال ہوگا، کیا واقعات ہوں گے، وہی نہیں سوچوں میں اوپر نیچے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر کی طرف گیا، دیکھا تو بہت بڑا محل ہے، اور باہر دکانیں ہیں، اور چہل پہل ہے، حیران، کاش لگتا ہے میرا مکان بک گیا، اور بہت بڑی حویلی تھی، وہ بک گیا، اور کسی مالدار نے یا وزیر نے لے لیا، اور اس نے اپنا گھر بنا لیا، اور مجھے اپنی مفلسی پہ اور رونا آیا، اپنے حالات پہ اور کرنا آیا، مجھے کون جانے گا، وہاں ایک دکان تھی سبزی والے کی، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اس نے مجھے دیکھا کہ کوئی پردیسی نظر آتے ہیں، ہاں پردیسی ہوں، یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا مامون کی دایا کا گھر ہے، وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، کہنے لگا اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہ ہاں ایک بیٹا ہے، کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہنے لگا مامون رشید کا وہ خزانچی ہے، وہ کہاں ہے؟ کہا حویلی کے اندر ہے، چلے جائیں، آپ ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا جب میں نے جوان کو دیکھا تو میں نے کہا تو میری شکل ہے، میرا بیٹا ہے، وہ گرا ہوا تھا، منشی لکھ رہے تھے، مال تولا جا رہا تھا، محل تھا عجیب و غریب، میں بھی جا کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا بابا جی کیا کہتے ہیں؟ میں تیرا باپ ہوں۔ اس نے دیکھا یہ میرا گھر ہے بیٹا، میں تیرا باپ ہوں، شکل ملا اپنے سے مجھ سے، اس نے ایسے ٹھنڈی آنکھ بھری اٹھ کے چلا گیا، اور جا کے اپنے غلام کو کہا کہ اس بابے کو لے آؤ،
मैंने पर्दे के पीछे आहट सुनी। मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए, महल, बड़ा लाजवाब मकान। मुझे कहने लगे, आप मेरे वालिद कैसे हैं? बड़े नरम लहजे में, जैसे कोई बंदा निशानियां पूछने की कोशिश कर रहा हो। कल बेटा, इसका वालिद ऐसा हूं, मैं बेहतरीन सौदागर था, एक बांदी से मोहब्बत हो गई, उसमें मैंने सब कुछ अपना लुटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मैं एक पल उससे जुदा नहीं होता था, हत्ता कि मेरा कारोबार खत्म हो गया। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा कारोबार, मेरे उम्माल, मेरे निगरान खा गए और मैं घर तोड़ के बेचना शुरू कर दिया, हत्ता कि मेरा घर भी खत्म हो गया। फिर मेरा एक बच्चा था, वो यकीनन तू ही होगा, उसकी विलादत थी और मेरी बीवी ने कहा गोश्त, शहद और आटा कहीं से ले आए, और मेरे पास था नहीं, और मैं गम और गैरत के मारे मुंह कर गया और 20 साल के बाद वापस आया। जब ये बात सुनी ना, पीछे से आके बांदी ने इसको लिपट लिया, इस पे लिपट गई कि हाँ, तू ही मेरी जिंदगी का साथी है और वाकई ये तेरा बेटा है और मैं ही तेरी बीवी हूं। मैं तो तेरे इंतजार में अपनी उम्मीदें सारी खत्म कर बैठी थी और गले लग के रोई बहुत ज्यादा। मैंने उसे कहा, ये कैसे? कहा, पता नहीं कोई दुआ थी तो करके गया था, क्या था? मामून पैदा हुआ, किसी का दूध नहीं पीता था, अमीन जुबैदा का बेटा था, याद रखिएगा। मामून बांदी का बेटा था, अमीन और रशीद जुबैदा का बेटा था। अमीन और रशीद जुबैदा से था और मामून और रशीद बांदी से था। जब मामून पैदा हुआ तो मां का दूध नहीं पीता था। उस वक्त की जितनी खवातीन के बच्चे हुए थे, सबको बुलाया गया कि सबके सीने में दूध था कि शायद उनका दूध पी ले। उसने किसी का दूध नहीं पिया। दुआएं काम आ रही हैं, जरा गौर से सुनिएगा। तकदीर गालिब हो रही है, इसमें रोजी है, इसमें हिफाजत है, इस आयत में बरकत है, इस आयत में किफायत है, इस आयत में किफालत है, इस आयत में गैबी निजाम वाबस्ता है, गैबी निजाम है इस आयत में। उम्मीद है आपने पिछले दर्स से अब तक इस आयत को याद कर लिया होगा। जिनको याद नहीं, जिनको मेरी तरह याद है, मैं भी जेर जबर ठीक करूं, आप भी करें। उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा। और कहा, फिर मुझे बुलाया गया और जब मैंने मामून को दूध, तो मामून ने दूध पीना शुरू कर दिया। बस एक पल में मेरी हैसियत शाही दाइया की बन गई, मेरी हैसियत शाही हो गई। गुर्बत की मारी, तंगदस्तियों की मारी, एड़ियां रगड़ रगड़ के बच्चा जना था। अब मेरा बच्चा भी मामून के साथ पल रहा और मैं भी बादशाह हारून के घर में पल रही, क्योंकि हारून के बच्चे को दूध की जरूरत है और मेरे बगैर दूध मिलता नहीं। एक तरफ से अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, एक तरफ से मामून को दूध पिलाती थी। शाही ताकत में मेरा बच्चा भी पलता गया, मैं भी पलता गया, मेरा बच्चा भी पलता गया, मैं भी पलता गया, बढ़ते 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 हत्ता कि ये सारा महल वही है, ये सारा ताज और सारा तख्त ये वही है कि मामून किसी का दूध ही नहीं पीता था। वो दूध का पिलाना मेरे नसीब में आया और मेरे नसीब के पीछे क्या था? कहा, तेरे नसीब के पीछे था लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये था, मैं खाली हो गया, खाली गया था, खाली आया, बड़ा कमाया। खाली होके खाली आया, जब आया तो अपने घर को भरा भरा। ये तकदीर है और ये तदबीर है। इसने तो कहा था कि मैं गैरत है मुझे, मैं कुछ ना दे सका, हैरत है मुझ पे, मैं कुछ ना दे सका, निकल जाऊं यहां से और निकल के जाके अपनी नस्लों के लिए कुछ कमा के लाऊं, कमा के लाऊं। बस सारी कमाई डाकू ले गए, इसकी सारी तदबीरें उल्टी हो गई और 80 सारी तदबीरें कामयाब हो गई। मेरा अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मैं किसी का एहसान नहीं रखता, मैं किसी बंदे का एहसान लौटाता हूं। तूने मेरा नाम पढ़ा है और मेरे हबीब के ऊपर तूने इतनी बरकत वाला नाम, ये दुनिया की सबसे बड़ी नात है, कुरान की नात है, वज़्ज़ुहा नात है, वल्लैल नात है, या अय्युहल मुदस्सिर नात है, या अय्युहल मुज़म्मिल नात है। मेरे मदीने वाले की शान है, शान है और ये सबसे बड़ी नात है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़, ये नात है, मेरे मदीने वाले की शान है, ये नात है। नस्लों में रिज़्क़ मिलता है, नस्लों में बरकतें मिलती हैं और नस्लों से फक्र मिटता है, फाके मिटते हैं, गुर्बत और तंगदस्ती मिटती है नस्लों से। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझ पर एक मर्तबा दिल की तंगी और खौफ की शिद्दत का गलबा हुआ। मैं परेशान हाल, बगैर सवारी और बगैर तोशा के, तोशा से मुराद खाना पीना, सवारी, सफर,
बस ऐसे मक्का मुकरमा की तरफ चल दिया। 3 दिन तक इस तरह बगैर खाए पिए चलता रहा और चौथे दिन भूख की शिद्दत का, प्यास की शिद्दत का इतना एहसास हुआ, मुझे अपनी हलाकत का अंदेशा हुआ कि शायद अब मर जाऊं। असबाब के बगैर चला। मैं जंगल में कहीं सायादार दरख्त का भी पता नहीं था। कुछ साया होता बैठ जाता, साया भी नहीं था। तो कहने लगे कि मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया और किबला की तरफ मुंह करके बैठ किया। मुझे नींद आई तो मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा, मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, लाओ हाथ बढ़ाओ। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मुझसे हाथ मिलाया, फरमाया तुम्हें खुशखबरी हो, मुबारक हो, खुशखबरी हो। क्या? कि तुम सही सालिम हज भी करोगे और मेरे हुजूर कमली वाले के रोजे की जियारत भी करोगे। क्यों परेशान है? तो क्यों परेशान है? सही सालिम हज भी करोगे और हुजूर के रोजे अतर की जियारत भी करोगे। मैंने कहा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, आप कौन हैं? फरमाया मैं हजरत खिज़र हूं, मैं खिज़र हूं। मैंने अर्ज किया कि कोई दुआ फरमा दे मेरे लिए, सख्त भूख है, सख्त प्यास है, शिद्दत का सफर है, बहुत सख्त भूख है, बहुत सख्त प्यास है और शिद्दत का सफर है, मैं क्या करूं? अब फरमाया, उन्होंने फरमाया अच्छा ये मैं पढ़ता हूं, तू पढ़। ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़, ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़। अब मैं भी पढ़ रहा हूं, अब मेरे साथ पढ़ेंगे। दर्द से, तवज्जो से, यकीन से।